بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارنے کی کیا وجہ بنی۔ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، درخت، جانور اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ان سب کا حسن مکمل تھا، لیکن زمین پر ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو عقل، شعور، ارادہ اور اختیار رکھتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کی، یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اس مٹی کو مختلف زمینوں سے لیا گیا، اس لیے انسانوں کی رنگت، مزاج اور طبیعت بھی مختلف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو پانی سے گوندا، اسے سکھایا، پھر اس پہ اپنی روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں پر ان کا علم ظاہر فرمایا۔ اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ سورہ بقرہ 31۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے جو جنوں میں سے تھا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کرتے ہوئے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس پر لعنت بھیجی۔ تب ابلیس نے کہا، مجھے قیامت تک کی مہلت دیں، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، جو ایک خوبصورت اور پرامن مقام تھا۔ جنت میں ہر نعمت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہا پایا تو ان کی بائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ ان کا ساتھ دے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جنت میں رہنے لگے۔ انہیں ہر شہر سے لطف اندوز ہونے کی اجازت تھی، سوائے ایک درخت کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ ابلیس جو ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا، موقع کی طاق میں تھا، وہ ان کے پاس آیا اور وسوسہ ڈالا، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی بادشاہی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا راستہ نہ بتاؤں؟ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ خیر خواہ ہے اور آخرکار حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو ورغلا دیا۔ انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسی پھل کھایا ان کے لباس اتر گئے اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ وہ جنت کے پتے لے کر اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا نہیں تھا کہ شیطان تمہارے کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا فوراً نادم ہوئے اور سچے دل سے توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن ان کے لیے جنت میں رہنا ممکن نہ رہا۔ اللہ نے فرمایا، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، تمہیں وہاں رہنا ہے، کچھ مدت تک زندگی گزارنی ہے، وہاں تمہیں آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سری لنکا، بعض روایات کے مطابق ہندوستان میں اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جزیرہ عرب، جدہ میں۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور کئی سال تک اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، اسی لیے اس جگہ کو عرفات یعنی پہچان کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور وہ پہلے انسان، پہلے نبی اور پہلے باپ بنے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، سچائی، نیکی، دیانتداری اور شیطان سے بچنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے انسانی نسل کا آغاز ہوا، اس لیے ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ تکبر اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ ابلیس کا انجام اس بات کی دلیل ہے کہ تکبر انسان یا جن جو بھی ہو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ فریب دیتا ہے، ہمیں ہر وقت شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن توبہ کا در کھلا ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو سچے دل سے توبہ کی جائے، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔